بھائیوں خدا کے لیے سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو. نہیں ہوگا، ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. آئیے حدیث پاک سنیے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کسی کو ٹکنوں تک پسینہ، کسی کو گھٹنے تک پسینہ، کسی کو کمر تک پسینہ. آقا فرماتے ہیں قیامت کا پسینہ انسان کا اتنا گرم ہوگا، اتنا گرم ہوگا کہ اگر اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دے، پسینے کو، تو پہاڑ پگھل جائے. بتاؤ، پسینے کو، جہنمیوں کے پسینے کو میدان محشر میں جو پسینہ نکلے گا، اس پسینے کو پہاڑ پہ ڈال دو تو پہاڑ پگھل جائے. اب بتاؤ بھائیو چھوڑ دو. دیکھو میں نہیں کہتا کہ دنیا نہ کماؤ، دنیا بھی کماؤ، کھاؤ بھی، اچھا پہنو بھی، اچھے بستر پہ سو بھی، لیکن نعمتوں کے چکر میں اللہ کو مت بھولو. نماز کا وقت آئے نماز پڑھو، عبادت کا وقت آئے عبادت کرو، حرام مت کھاؤ، سود مت کھاؤ، جوا مت کھیلو، نشہ مت کرو. آج مسلمانوں کے محلے میں 16 17 سال کے لڑکوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے، نشے کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، نشے میں ڈبایا جا رہا ہے. کیوں؟ میں پورے ہندوستان میں یہ بات کر رہا ہوں. لوگوں کو خوف ہے تو مسلمانوں کے ٹیلنٹ سے خوف ہے، اس کی صلاحیت سے خوف ہے. لوگ چاہتے ہیں ان بچوں کو ایسا نشیڑی بنا دو ان کے بچے پڑھ نہ سکے، آگے بڑھ نہ سکے، ان کے بچوں کو زنا میں ڈبا دو. اور یہ جتنی فلمیں ہیں کوئی فلم ایسی نہیں جس میں زنا نہ ہو، بھاگنے بھگانے کا سین نہ ہو. لیکن میں اپنے لڑکوں اور لڑکیوں سے کہتا ہوں یہ فلمیں ریل ہے، ریل. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سمجھیں گے ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل اور ریل میں فرق ہے. ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے کیونکہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے بھاگنے بھگانے کی. لیکن ریل میں کوئی بھگا کے لے جائے تو اس کو کتنی تکلیف آئے گی. تو ریل کو دیکھ کر ریل مت کرو. پہلی بات، وہ ریل جو تمہاری زندگی تباہ کر دے وہ ریل آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو دیکھنا ہے تو پھر اس ریالٹی کو دیکھو جسے دنیا محمد الرسول اللہ کا کردار کرتی ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے. اللہ اکبر. ارے اوروں کی نقل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، جہنمی ہو جاؤ گے. لیکن آمنہ کے لال کی نقل کرو گے تو دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی سمجھ جائے گی. تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے دلیل بے مثالی ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرو. ان کا اخلاق کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے، ان کی زندگی کیا ہے، ان کا انداز بندگی کیا ہے کوئی ان جیسا؟ اللہ اکبر. وہ تو دشمنوں کے لیے چادر بچھاتے ہیں. ہم نے فلمیں اور سیریل دیکھ کر سگے بھائیوں سے دشمنی کی ہے، لیکن وہ رسول ان کا کردار جس نے دشمنوں کے لیے چادریں بچھائی، جس نے چچا کا کلیجہ چبانے والوں کو معاف کیا. حضور کا کردار. وحشی جس نے امیر حمزہ سرکار کو شہید کیا تھا، اور ایک خاتون جس نے سرکار امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا. جب مکہ فتح ہوا تو آقا نے فرمایا اس خاتون کو اور اس مرد کو جہاں دیکھو قتل کر دو. جب ان کو پتہ چلا وہ حضور کے پاس آئے اور آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تو بڑے کریم ہیں، آپ نے ہمارے قتل کا حکم دیا، آپ ہمیں معاف نہیں کر سکتے؟ حضور نے کہا جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور آج ہم سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے. کیوں؟ حضور کو نہیں دیکھا. وہ رسول جانوروں پر بھی رحم کرتے. رحمت للعالمین کا جشن منا رہے ہو، دیکھو حضور کو کیا کرم ہے، کیا رحم ہے حضور کو. اللہ اکبر. کیسا کرم فرماتے ہیں دوسری مخلوق پر. روایتوں میں آتا ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، ایک لشکر جا رہا تھا، اسلامی لشکر، بڑا لشکر تھا. حضور آگے آگے چل رہے تھے، لشکر پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اللہ کے رسول نے دیکھا ایک کتیا زمین پہ لیٹ کر اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے.
سرکار نے دیکھا تو صحابہ کو کہا اگر تم یہاں سے گزرو گے تو یہ کتیا ڈر کے بھاگ جائے گی، اور بھاگ جائے گی تو اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، تم لوگ اپنا رستہ بدل دو۔ کتیا کے لیے لشکر کا رستہ بدل دیا، اور صحابی کو وہاں کھڑا کر کے کہا میں آگے جاتا ہوں، پیچھے آنے والوں کو اطلاع ہو نہ ہو وہ ادھر سے جائیں گے تو کتیا بھاگ جائے گی، تمہاری ڈیوٹی ہے جب تک کہ لشکر پورا گزر نہ جائے تم یہاں کھڑے رہ کر کہنا کتیا بچے کو دودھ پلا رہی ہے، وہ اٹھ کے بھاگے گی تو بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس لیے سب لوگ اپنا رستہ بدل دو۔ صحابی کی ڈیوٹی کتوں کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، اس خاطر حضور نے ڈیوٹی لگائی۔ جو کتوں کے بچوں پہ اتنا رحم کرتا ہو وہ اپنی امت کے معاملے میں کتنا کریم اور رحیم ہے۔ ایسے ہمارے نبی ہیں، اور آج ہم رحم جانتے ہی نہیں، پڑوسی کو ستا رہے ہیں، بھائیوں کو ستا رہے ہیں، ماں باپ کو ستا رہے ہیں، بیوی کو ستا رہے ہیں، بچوں کو ستا رہے ہیں، کس کا حق ادا کر رہے ہو وہ تو بتاؤ، کس کا حق ادا کر رہے ہو؟ میں پھر کہتا ہوں مسلمانوں کو مسلمان بننے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو مسلمان بننے، اب تک مسلمان بنے ہو گوشت کھانے والے، انڈا کھانے والے، مچھی کھانے والے اور 2 رکعت جمعہ پڑھنے والے، وہ مسلمان بنو جیسا مسلمان بنانے کے لیے اللہ کے رسول آئے، ویسے مسلمان بنو۔ آج کیا ہے؟ ویسے مسلمان کون ہے بھائی؟ بتاؤ بتاؤ تو صحیح، وہ مسلمان کیسے تھے؟ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد 3 مسلمان زمین پہ گرے اور تڑپنے لگے جنگ میں۔ ایک مسلمان کہتا ہے پانی 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 پلاؤ، العطش العطش العطش، جیسی بچی پانی کا مشکیزہ لے کے اس مسلمان کے پاس پہنچی، صحابی تھے وہ، دوسرے مسلمان نے کہا مجھے پانی چاہیے، انہوں نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ اس کے بعد تیسرے صحابی نے کہا مجھے پانی پلاؤ، تو دوسرے نے منہ ہٹا کے کہا بیٹی پہلے ان کو پلا دو، مجھ سے زیادہ ان کو ضرورت ہے۔ تیسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، دوسرے کے پاس پہنچی وہ شہید ہو گئے تھے، پہلے کے پاس پہنچی وہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ یہ مسلمان کس کے بنائے ہوئے؟ رسول اللہ کے۔ اور ہم لوگ اگر ولیمے میں جائیں نا، شادی کے ولیمے میں، ادھر نکاح ہوتا رہتا ہے، ادھر ہم اپنی جگہ سنبھال کے بیٹھتے ہیں کہ ابھی نکاح بھی نہیں ہوا، پہلے ہمارے پیٹ میں کھانا آنا چاہیے، معذرت کے ساتھ۔ بلکہ شادیوں میں بیٹھنے کے لیے بھی جھگڑا ہوتا ہے کہ یہاں میں بیٹھوں گا، 4 کرسی میں نے سنبھالی تھی، میرے بچوں کی، میرے بھائی کی، تو کیسے آ کے بیٹھ گیا؟ کہاں وہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے پیاسا شہید ہو رہا ہے؟ کہاں یہ مسلمان ولیمے میں بھی جھگڑا کر رہا ہے جگہ پہ بیٹھنے کے لیے؟ کون سے مسلمان ہو؟ بتاؤ نا۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے کافر کا مسلمان ہونا، بہت مشکل ہے مسلمان کا مسلمان ہونا۔ ایک بات اور بتاؤں، رسول اللہ کے بناوے مسلمان کیسے تھے؟ سن لیجئے، بس 2 بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں، اینڈ کی طرف ہے بات، مجھے جانا بھی ہے ورنہ میں اپنی منزل پہ نہ پہنچ سکوں، فلائٹ مس ہو سکتی، صبح مجھے جلدی پہنچنا۔ ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، سن لیں، ایک صحابی کے گھر مہمان آئے، مہمان آنے پر انہوں نے بکری ذبح کی، اب بکری ذبح کی تو اپنی بیوی سے کہا دیکھو مہمان کے بہانے ہم لوگ آج الحمدللہ بکری کا گوشت کھا لیں گے، ہمارا پڑوسی غریب ہے، اس نے کئی دنوں سے بکری کا گوشت نہیں کھایا، تو گوشت تو ہم کھا ہی لینے والے، بکری کا سر اور بکری کے پیر، جس کو منڈی اور سر کہتے ہیں اپنے یہاں، سلی بھی کہیں کہتے ہیں، سیری سیری کہتے ہیں، سر اور پیر پڑوسی کو دے دیتے، اسی بہانے وہ بھی کھا لے گا۔ پڑوسی کے گھر جیسی وہ منڈی اور پیر پہنچے، سر اور پیر سیری پہنچی، تو وہ پڑوسی بھی رسول اللہ کا بنایا ہوا مسلمان تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو کہا ہم تو کبھی نہ کبھی کھاتے ہی رہتے ہیں، اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ انہوں نے بازو میں بھیج دی، وہ بھی حضور کے بنائے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا اپنے سے زیادہ ضرورت اپنے پڑوسی کو ہے۔ پورے محلے میں مدینہ شریف میں وہ سر پیر گھومتے 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 جہاں سے چلے تھے وہیں پر واپس آ گئے۔ یہ مسلمان تھے۔ اور آج
شیرنی بٹے نا شیرنی تو اس میں بھی دھکم بکی ہوتی. یہ حال. اب بتائیں کتنا فرق ہے. یہ میڈ ان انڈیا مسلمان مت بنو. آمینہ کا لال جیسا بنانے آئے تھے نا ویسے بنے. یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود. نہ چہرے پہ داڑھی رکھنے کا شوق, نہ صبح کو اٹھنے کا شوق. اللہ کی کوئی قدر ہے اپنے پاس؟ قرآن کہتا ہے وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا. اگر کوئی 10,000 کی نوکری دے اور بولے کہ صبح 5 بجے آنا ہے, جاتے ہو کہ نہیں جاتے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی 5 بجے بلاتا ہے تو 4 بجے اٹھ کے برابر جاتے ہو, جی سیٹ کرتے ہو, یہی نا. اور اللہ بلاتا ہے فجر میں آ, کتنا جاتے ہو؟ اس نے نوکری نہیں دی, صرف نوکری نہیں دی. ماں کے پیٹ میں بنانے والا کون ہے؟ وہی ہے. ماں کے سینے میں دودھ پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہی ہے. ماں کا دودھ ہضم کرنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. بولنے کی زبان میں قوت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. آنکھ میں دیکھنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. کان کو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ وہی ہے. پیروں کو چلنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. ہاتھوں کو طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. دل کو دھڑکنے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے. صحت, طاقت, قوت دینے والا میرا اللہ ہے. بال جو کالے کالے خوبصورت ہے یہ بھی رنگ دینے والا میرا اللہ ہے. چہرہ جو چمک رہا ہے یہ چمک دینے والا بھی میرا اللہ ہے. پورے دن آکسیجن دینے والا بھی میرا اللہ ہے. چلنے کے لیے زمین دینے والا بھی میرا اللہ ہے. سائبان دینے والا بھی میرا اللہ ہے. ارے جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس میں نوکری کی بات اس کے دل میں ڈالنے والا بھی میرا اللہ ہے. بتاؤ سب احسانات اس نے کیے, بس وہ کہتا ہے میری عبادت کر. ہوتی ہے ہم سے؟ اللہ کے غدار بن رہے ہو, اللہ سے غداری کرنا چاہتے ہو. اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے, اس لیے سب اس نے دیا ہے. آنکھ کی قیمت اس سے جا کے پوچھو جو اندھا ہے. بہرے سے کان کی قیمت جا کے پوچھو. پیروں کی قیمت لنگڑوں سے جا کے پوچھو. اللہ نے سب دیا. کچھ مانگا؟ کچھ نہیں مانگا. بس اتنا کہتا ہے میری عبادت کر. وہ بھی اللہ کا فائدہ نہیں ہے, تیرا فائدہ ہے. سدھر جاؤ, سنور جاؤ, توبہ کر لو. بس یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. کب تک اللہ سے دور رہو گے؟ ففروا الی اللہ, آؤ اللہ کی طرف. چلو پلٹیں اللہ کی طرف. ایک بات کہوں, بہت پیاری بات جو دوسری اور اینڈ پہ کرنا تھا وہ یہ, جہاں بھی غلطی کر کے جاؤ گے نا اور بولو گے میں نے غلط کیا, ہر عدالت میں غلطی کا اقرار کرو گے تو کیا ملے گی؟ کیا ملے گی؟ ہر عدالت کا دستور ہے. آپ جہاں جا کر کے غلطی کا اقرار کرو کیا ملے گی؟ سزا. ایک صرف میرے اللہ کی عدالت ہے جہاں غلطی کا اقرار کرو اور شرمندہ ہو جاؤ تو سزا نہیں ملتی بلکہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور خود کہتا ہے کہ جب کوئی میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میری رحمتیں اس کی طرف دوڑ جاتی ہیں. بس ایک مختصر سا ایک بات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ ہمت کرو اور توبہ کرو, سچی توبہ کرو. مجھے بہت پسند ہے یہ روایت جس کو میں پڑھ رہا ہوں. اللہ کرے کچھ بھی کیا سے نماز چھوڑی توبہ کر لو, نمازی بن جاؤ آج سے, ابھی سے. اگر جوا کھیلتے تھے توبہ کرو, کیونکہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوئے ہوں. توبہ کر. اللہ نہ کرے, استغفر اللہ, 1000 بار استغفر اللہ. اللہ نہ کرے کسی بھائی سے زنا ہو گیا, توبہ کرو. حدیث پاک میں آتا ہے زانی کو اللہ رب العزت قیامت کے دن آگ کا قمیص پہنائے گا اور اس کی شرمگاہ پر جہنم کی آگ رکھ کر کے دہکائی جائے گی. بہت سخت, اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا. ان بطش ربک لشدید. ماں باپ کی تلفی کی حدیث پاک, اگر کوئی شہید بھی ہو جائے اور ماں باپ ناراض ہے تو بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا, شہید ہو کر بھی جنت میں نہیں جائے گا. ماں باپ کو منا لو. توبہ, ہر چیز کا حال ہے توبہ, توبہ, توبہ. اور فرمایا گیا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. تو وہ روایت سن لیں میرے بھائی, یہاں اتنا بڑا گنہگار کوئی نہیں ہوگا جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں.
توجہ سے سن، غور سے سن. سیدنا حدیث پاک کا مفہوم اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. بہنیں بھی توجہ. جس جو گناہ کیا توبہ کرو. اور توبہ کا مطلب کیا ہے؟ بدل جاؤ، تبدیل ہو جاؤ، اپنے آپ کو چینج کر لو. اور آج تو 25ویں شب عرس اعلیٰ حضرت بھی، رحمت للعالمین کا جشن بھی. فاروق اعظم سرکار اللہ کے رسول علیہ السلام کے کاشانے میں جانے لگے تو دیکھا کہ دروازے پہ ایک جوان لڑکا بیٹھا ہے، ایک نوجوان بیٹھا ہے، اور اب خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، خاک اٹھاتا ہے اپنے سر پہ ڈالتا ہے، خاک اٹھاتا ہے. فاروق اعظم نے کہا وہ تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا عمر میں بہت بڑا پاپی ہوں، بڑا مجرم آدمی ہوں، حضور سے ملنے آئے ہوں، ہمت نہیں ہو رہی ملنے کی، اس لیے سر پہ خاک ڈالتا. آپ حضور سے اجازت لے دیجئے کہ حضور اجازت دے دے کہ میں حضور سے ملوں. فاروق اعظم گئے، کہا یا رسول اللہ ایک جوان ہے جو سر پہ خاک ڈال رہا ہے دروازے پہ آپ کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے، اس نے حضور ہی چاہتا ہے، حضور اجازت ہے. حضور علیہ السلام نے بلایا، اجازت دی. اس جوان سے پوچھا ہے جوان کیا ہوا؟ کہا حضور دعا کر دو کہ اللہ مجھے بخش، اللہ مجھے معاف کر. آقا نے تو بتا تو صحیح تو نے کیا کیا ہے تاکہ میں تیرے لیے دعا کروں. اس نے کہا حضور مجھے شرم آ رہی ہے، ہمت نہیں ہو رہی کہ بتاؤں. کہا بتا. اس نے کہا آقا ہمت نہیں ہے بولنے کی، آپ بس اتنا دعا کر دے کہ میری بخشش ہو جائے. آقا نے فرمایا کیا تیرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں آقا میرا گناہ آسمانوں سے بڑا ہے. پھر کہا کیا تیرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے؟ ہاں آقا میرا گناہ زمین سے بھی بڑا ہے. پھر فرمایا کیا تیرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے؟ ہاں کہا میرا گناہ سمندر کی جھاگ سے بڑا ہے. پھر کہا کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہے؟ وہ بڑا نہیں آقا نہیں، میرا گناہ بڑا ہے، میرا گناہ بہت بڑا ہے، مگر اللہ کی رحمت سے بڑا نہیں. اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. کافر بتا. اس نے کہا آقا میں کفن چھوڑ سینکڑوں مردوں کو میں نے ننگا کیا، ان کا کفن نکال کے میں نے بیچی، لیکن ایک کفن چرانے گیا تو وہ لڑکی کی قبر تھی اور خوبصورت لڑکی کی قبر تھی. میں نے جیسی میت کو باہر نکال کر کے اس کا کفن نکالا، شیطان نے مجھ پہ حملہ کیا اور میں نے مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا قبرستان کے اندر. استغفر اللہ نسأل اللہ العفو والعافیہ. ایک مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا. جب زنا کیا تو وہ لڑکی زندہ ہو اور اس نے کہا تو تباہ ہو، تو برباد، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے. تو نے کیا کیا؟ میں بھاگا. صدائے بازگشت میرے کانوں میں گونجتی، نہ دن کو چین نہ رات کو چین. گناہ بے چین کرتے، گناہ بے قرار کرتے. سن لو آج جو مسلمان کہتا ہے نا حضرت سب ہے سکون نہیں ہے، ارے کیوں سکون نہیں ہے؟ کیونکہ ہم گناہ کر رہے ہیں. گناہوں نے سکون چھینا ہے. پیسوں سے نرم گدے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے. ایسی ساری دولت سے خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے. زیورات خرید سکتے ہو، سکون نہیں خرید سکتے. گناہ سکون چھین لیتے ہیں، گناہ چین چھین لیتے ہیں. اس نے کہا حضور سکون نہیں ہے. کہتے ہیں کہ جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. دنیا میں حضور سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں حضور سے بڑا کوئی. اس لیے حضور جتنا اللہ سے ڈرتے کوئی نہیں ڈرتا. حضور پہ اللہ کا خوف غالب آیا. حضور علیہ السلام کا جلدی سے دور ہٹ، جلدی دور ہٹ، یہاں سے ہٹ، جلدی ہٹ. تو نے وہ کیا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، تیری وجہ سے آگ نہ برس پڑے آسمان سے. جلدی جا یہاں سے، جلدی. اس کو دھتکارا نہیں، اللہ کے نبی پہ خوف غالب آ گیا. جلدی تو یہاں سے ہٹ جا، آگ نہ برس پڑے. وہ ہٹ گیا. استغفر اللہ، توبہ ہی توبہ. اللہ سے معافی مانگ رہا ہے اور خاک ڈالتا ہے، معافی مانگتا ہے. ایک دن اللہ سے کہتا اللہ
اگر میرا گناہ واقعی اتنا بڑا ہے کہ تیری رحمت سے میں نے بڑا جرم کر لیا، گناہ بڑا کر لیا تیری رحمت سے، پھر بھیج ایسا عذاب، نہ مجھ سے پہلے کسی کو بھیجا نہ میرے بعد کسی کو بھیجنا، جو چاہے کر لے میرے ساتھ۔ اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، اور میرا ایمان ہے کہ ہرگز بڑا نہیں ہے، میرا گناہ بڑا بہت ہے لیکن تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے، تو پھر مجھے معاف کر۔ اور اگر تو نے مجھے معاف کر دیا ہے تو اس کی اطلاع اپنے محبوب کو بھیج تاکہ مجھے پتا چلے کہ تو نے معاف کر دیا۔ ادھر اس کا یہ کہنا تھا، ادھر رحمت مچل گئی۔ جبریل امین کو زمین پہ بھیجا اور جبریل سے کہا محبوب کو سلام کہنا، اور کہنا محبوب وہ جس نے یہ کام کیا نا، آپ کے صدقے میں اللہ نے اس کو بخش، اس کی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا۔ جبریل علیہ السلام آئے اور حضور سے کہا، حضور خوشی سے مچل گئے۔ آقا نے فرمایا جبریل اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ حضور اس کو تو معاف کیا ہی کیا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر اس سے بڑا بھی کوئی گناہ کرے گا اور وہ سچی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی بخش دے، مگر کوئی سچی توبہ۔ اللہ نعرہ رسالت حضرت علامہ سید علی القادری صاحب۔ میرے عزیزوں، آج سے پہلے کچھ بھی ہو گیا توبہ کر۔ توبہ کا مطلب کان کھینچنا، گال پیٹنا نہیں، اللہ سے عہد، مولا مجھے بخش دے تیرے محبوب کا واسطہ، کل تک بے نمازی تھا آج سے نمازی، چہرے سے داڑھی کٹا کے پھینکتا تھا اب نہیں، چہرے سجاؤں گا۔ آپ کو ڈر لگتا ہے میں کیسا لگوں گا، داڑھی رکھوں گا تو کیسا لگوں گا؟ میرے بھائی مجھے بتا کہ کائنات کا سب سے خوبصورت انسان کون ہے؟ کون ہے؟ جو ہے اس کو بتا دو، کون ہے سب سے خوبصورت؟ بولو، اللہ کے رسول ہے کہ نہیں سب سے خوبصورت؟ تو ان کے چہرے پہ داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو داڑھی رکھنے سے کوئی بدصورت تھوڑی لگتا ہے، خوبصورت ہی لگتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی؟ داڑھی کالی ہو تو اتنی اچھی لگتی ہے، سفید ہو نور اور بڑھ جاتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں سفید داڑھی والوں کی دعا رد کرنے میں اللہ حیا کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں سفید داڑھی والوں کی دعا کو رد کر دوں، اللہ رد نہیں کرتا۔ داڑھی کالی ہو تو خوبصورت اور سفید ہو تو نور اللہ نور، اور دعا بھی مقبول۔ اس لیے چہروں پہ داڑیاں رکھو، تاش کے پتوں سے بچو، شراب سے بچو، جوے سے بچو، حرام دھندوں سے بچو، توبہ کرو اور زندگی کا نئی زندگی کا آغاز کرو۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں آج سے کون کون پکا ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ نماز نہیں چھوٹے گی؟ آئے سبحان اللہ، سلامت رہیں، ہاں اٹھا کے رکھیں، اللہ کو گواہ بنائیں۔ ارادہ کرتے ہو اٹھا کے رکھیں ذرا اچھے سے۔ بھائی چیٹنگ کرو گے تو اللہ دیکھ رہے ہیں، ارادہ کرو گے تو بھی فرض ہے، نہیں کرو گے تو بھی فرض ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ آج سے پانچوں وقت کی پڑھیں گے انشاءاللہ؟ اللہ وعدہ کرنا ہمارا کام ہے، ہمارے وعدے کی لاج رکھنا تیرے کرم پر ہے، تیرے محبوب کا واسطہ لاج رکھ لے سب۔ کتنے جوان ہیں جو اپنے نبی کی محبت میں آج سے اپنے چہرے پہ داڑھی سجاتے ہیں؟ سبحان اللہ، ذرا بتائیں نا، اللہ کو گواہ بنائیں، اٹھا کے رکھیں ذرا، دیکھیں تو صحیح۔ بنا کر فقیروں کا ہم بھیز غالب، تماشائے اہل کرم، ذرا ہم بھی تو دیکھیں تماشائے اہل کرم۔ میں دیکھ رہا ہوں میری نظر کام کر رہی، ذرا ہاتھ اٹھا کے رکھیں، اٹھا کے رکھیں ذرا، دیکھیں اللہ کو گواہ بنائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا کرم ہو جائے گا پھر۔ ارے جب نبی کے نام پہ جان دے سکتے ہیں تو داڑھی کے بال کیوں نہیں بڑھا سکتے؟ بڑھا سکتے، بالکل بڑھا سکتے۔ میں بات اسی پہ ختم کرنے لگا تھا لیکن ایک خوبصورت بات یاد آ گئی، اگر اجازت دے تو بول دوں، حالانکہ مجھے پہنچنا ہے وقت پر، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ صبح کی میں نے 5 بجے ایئرپورٹ پہنچنا تھا اور ابھی بہت کچھ باقی۔ ایک بات سنیں، غریب نواز سرکار نے، غریب نواز سرکار اپنے سرکار جنہوں نے لاکھوں کو ایمان کی دولت عطا، ہندوستان میں اسلام کی باغ و بہار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرا آقا، میرا راجہ، ہم سب کا راجہ، پیارا خواجہ، نبی کا بیٹا، علی کا راج دلارا، سیدہ کی آنکھوں کا تارا، سرکار غریب نواز، خواجہ ہند، وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تھا۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا
गरीब नवाज लोगों को जमा करके कह रहे थे जहन्नम से बचो, जहन्नम से बचो, जहन्नम से, ये करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करोगे तो जहन्नम में जाओगे, वो करो तो ऐसा। एक लड़का था, जवान लड़का, लड़के होते थोड़े बेबाक होते हैं, उसने कहा सरकार आपने जहन्नम से इतना डरा दिया, अभी मैंने जहन्नम बयान किया तो आपको भी डर लगा, मुझे भी है ना, हम आप रोने लगे, इतना डर लगा। जब मैं छोटा आदमी बयान किया तो आप हम रोने लगे, जब गरीब नवाज ने जहन्नम बयान किया होगा तो लोग कितना डरे होंगे। वो लड़का खड़े होकर कहता है सरकार, तवज्जो कर लें, सरकार आपने जहन्नम से ऐसा डरा दिया, अब मुझे डर लग गया, मैं ज्यादा अमल नहीं कर सकता, ज्यादा अमल नहीं कर सकता, कोई एक बात मुझे बता दो जिससे मैं जहन्नम से बच जाऊं, एक ही अमल बता दो। गरीब नवाज सरकार, जितनी जिसकी अकल उतनी सी बात। गरीब नवाज सरकार ने कहा बेटा एक अमल सीख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा। कहा सरकार बताएं, कहा दाढ़ी रख ले, इंशाल्लाह तू जहन्नम से बच जाएगा, दाढ़ी रख ले। अब लोग दाढ़ी रखने डरते हैं ना। उसने कहा सरकार ये दाढ़ी रखने से जहन्नम से कैसे बच जाऊंगा, जिसकी जैसी अकल वैसी बात। का बेटा इधर आ, तूने लैला मजनू की कहानी सुनी? अब देखो बुजुर्गान दिन कितनी आसानी से बात समझाते हैं। फरमाया बेटा तूने लैला मजनू की कहानी सुनी है? हाँ सरकार सुनी है। ये वाकया सुना है लैला मजनू का कि एक दिन लैला की मोहब्बत मजनू पे गाली बाई तो लैला लैला करते वो जंगल चला गया, न खाता है, न पीता है, न सोता है, लैला 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 करता है, बेहोश होकर गिर पड़ा। जब खाना पीना नहीं मिला तो यही होगा। उसके सच्चे दोस्त थे, उसको ढूंढते ढूंढते जंगल गए। जैसे ही जंगल पहुंचे क्या देखा, वो बेहोश पड़ा है। पानी के छींटे दिए, मजनू होश में आया। वो उसको कह रहे मजनू न खाना न पीना न सोना, क्या हाल बना रखा है, तू लैला की मोहब्बत में पागल, हम तेरी मोहब्बत में पागल है, यहाँ तक आ गए, कुछ खाएगा? उसने कहा भूख बहुत लगी, कई दिन से खाया नहीं तो कुछ खिला दो। बोले रुक इंतजार कर। अब ढाबे का दौर तो था नहीं, अमेज़न का वक्त तो था नहीं कि ऑर्डर करके कुछ मंगा लेते, जंगल था, सदियों पुराना मामला। उसने कहा पैट इंतजार कर और दुआ कर, हम तेरे लिए शिकार करके लाते हैं, मजा आएगा। दोस्त तो सच्चे थे, शिकार करने निकले तो हरन का बच्चा हाथ लग गया। अब आज से सदियों पहले की बात, गरीब नवाज के दौर से भी सदियों पहले की बात। हरन का बच्चा हाथ लगा, पकड़ के लाए फातिहाना शान से। वो कहा चलो यार मजनू का दिल बहला दो। उसको छुरी दी, कहा तू ज़बा कर, हम कबाब बनाएंगे फिर मिल के खाएंगे, मजे करेंगे। मजनू ने छुरी ली, जैसे ही वो हरन के बच्चे की गर्दन पे छुरी रखी, चलाना चाहता था, छुरी रख के चलाना चाहता था, भूख तो लगी थी, मगर अचानक छुरी हटा ली, छुरी फेंक दी और फेंक के कहा हाथ जोड़ के मुझसे मोहब्बत है? हाँ बिल्कुल है, तभी तो यहाँ तक आए तुझे ढूंढते ढूंढते, मेरी मोहब्बत का वास्ता इस हरन के बच्चे को छोड़ दो। उन्होंने छोड़ दिया, सच्चे दोस्त थे, छोड़ दिया। वो चौकड़ी बढ़ते भाग गया। दोस्तों ने कहा ओ पगले मजनून, इतनी मेहनत से बच्चा हाथ आया था, मोहब्बत का वास्ता दे के भगा दिया, क्यों किया ऐसा? तू भी भूख है, हम भी भूख है, हमसे ज्यादा भूख तो तुझे लगी, क्यों किया ऐसा बता, पागल हो गया? मजनू ने एक सर्द आह खींची और बड़ी संजीदगी से कहा भूख तो तुमसे ज्यादा मुझे लगी है, मैं उसको ज़बा करना चाहता था, लेकिन जैसे ही छुरी रखा उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी, उसकी आंख पर मेरी नजर पड़ी तो मैंने क्या देखा कि उसकी आंख तो हूबहू मेरी लैला की आंखों की तरह है। अरे जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों की तरह हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर सकता था? ये तो मोहब्बत की गैरत के खिलाफ है कि जिसकी आंखें मेरे महबूब की आंखों से मिलती हो, मैं उसको कैसे ज़बा कर दूं? इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। अब गरीब नवाज सरकार कहते हैं ओ जवान छोकरे, लैला मजनू की मोहब्बत की हकीकत क्या है? ये तो अफसाना है, झूठी कहानियां हैं। अब सुन, जितनी मोहब्बत मेरे नबी से मेरे खुदा ने की है, क्या कोई किसी से कर सकता है? नहीं कर सकता। जब तेरे चेहरे पर दाढ़ी सजी होगी और तेरे गुनाह की वजह से फरिश्ते तुझे जहन्नम में ले जाएंगे, खुदा